اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، کیا آپ کے گھر میں کوئی فرد بیمار ہے؟ بہن بھائیوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے آپ کا کوئی فرد بیمار ہے تو آپ اس کی بیماری کے لیے بہت سے آپ نے جتن کیے، بہت سے معالجوں، ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا کر آپ تھک چکے ہیں، تو آپ قرآن پاک کے عمل کی طرف آئیے، روحانی عمل سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کی بیماری کو دور فرمائے گا اور اس کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے گا۔ لیکن دوستو، شرط یہ ہے کہ قرآن پاک پر آپ کا یقین ہونا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ دوستو میں نے اس سے پہلے بہت سی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی جن میں میں نے قرآنی عمل بتائے، لیکن کچھ لوگوں نے اس قرآنی عمل پر بھی تنقید اس طرح کی کہ کمنٹ باکس میں سننے کے قابل بھی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا رپلائی کرنے کی بجائے ان کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ لیکن دوستو، بعض لوگوں کو قرآنی عمل بھی ہضم نہیں ہوتا، تو دوستو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے کہ جو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ قرآن پاک کو شفا اور رحمت تسلیم کرتے ہیں اور آپ ایک پکے اور سچے مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر آپ یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے گا اور قرآن پاک کی برکات آپ کو بھی نصیب ہوں گی۔ شفا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، لیکن قرآن پاک کی برکات آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کی اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی صحت یابی کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ مریض کے سرہانے آپ نے کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے۔ اور دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، اس کو بھی دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو دوستو، جو بندہ مریض ہو، آپ نے اس کے سرہانے دائیں جانب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوستو، جب آپ اس کی دائیں جانب سرہانے کی طرف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں اٹھا لینا ہے۔ دائیں پاؤں پر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور بایاں پاؤں آپ نے اٹھا لینا ہے، یعنی آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عمل کریں گے۔ تو آپ نے دوستو پہلے سرہانے کی جانب کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے۔ 4 دن کا دوستو یہ عمل ہے، 4 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے دن آپ نے دائیں جانب سرہانے کی طرف آپ نے کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے، دوسرے دن آپ نے دائیں جانب پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے، تیسرے دن آپ نے دوستو بائیں جانب سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے، اور چوتھے دن آپ نے بائیں طرف پاؤں کی جانب آپ نے کھڑے ہو کر عمل کرنا ہے۔ اب طریقہ کار آپ کو میں بتاؤں کہ کس طرح کھڑے ہونا ہے اور عمل کیا پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ پہلے دن جب آپ عمل کریں گے تو آپ نے اپنا دایاں پاؤں اس پہ کھڑے ہونا ہے، بائیں پاؤں کو اٹھا لینا ہے، اور دوستو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 بار، درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے 3 بار، اور درمیان میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف، الحمد شریف آپ نے دوستو اس کی 21 بار تلاوت کرنی ہے۔ جی ہاں دوستو، 21 بار سورہ فاتحہ شریف کی آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور جب آپ سورہ فاتحہ شریف کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر تلاوت کریں گے اور پھر آپ مریض کو دم کر دیں گے، یعنی مریض پر پھونک لگا دیں گے جب 21 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں، تو دوسرے دن آپ نے دوستو یہ 1 دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے دن دوستو آپ نے مریض کے پاؤں کی جانب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور داہنی طرف ہی کھڑے ہونا ہے، پاؤں کی جانب داہنی طرف آپ نے دوستو کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنا دایاں پاؤں اس پر کھڑے ہونا ہے، بائیں پاؤں کو اٹھا لینا ہے، ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ نے ولاخر 3 بار درود پاک اور درمیان میں 21 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر مریض کو دم کر دیں، پاؤں کی جانب آپ اس کو پھونک لگائیں، مریض کو دم کر دیں۔ اب دوستو تیسرا دن جب آئے، تیسرا دن آپ نے بائیں جانب مریض کی بائیں جانب سرہانے کی طرف آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور بائیں پاؤں پر کھڑے ہونا ہے،
دوستو تیسرے دن آپ نے بائیں پاؤں پر کھڑے ہونا ہے اور دائیں پاؤں کو اٹھا لینا ہے۔ جب آپ دائیں جانب کھڑے ہوں گے تو دائیں پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اور جب بائیں طرف دم کریں گے تو آپ نے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جانا ہے اور دائیں پاؤں کو اٹھا لینا ہے۔ دوستو یہ ترکیب ہے، آپ نے بائیں طرف جب نے کھڑے ہونا ہے تو اپنا دایاں پاؤں اٹھا لینا ہے، بائیں پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ نے دوستو اول آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں 21 بار سورہ فاتحہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو اس طرح آپ نے 21 بار سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر مریض کو آپ نے پھونک لگانی ہے، دم کرنا ہے۔ پھر دوستو چوتھے دن آپ نے بائیں طرف پاؤں کی جانب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے اپنا دایاں پاؤں اٹھا لینا ہے، بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جانا ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ نے پھر اسی طرح عمل دہرانا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں 21 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنا ہے اور مریض کو دم کر دینا ہے۔ اب دوستو آپ نے 4 دن دم کیا، اور چاروں دن جب آپ دم کریں گے، اسی طریقے کے مطابق دم کریں گے تو مریض میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی مریض صحت یابی کی طرف بڑھ رہا ہے، مریض کی صحت میں بحالی آ رہی ہے، اور اس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوستو کوشش آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ مریض کو جب بھی اس کو کوئی پریشانی آئے تو اس پر آپ نے 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فاتحہ شریف، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس پڑھ کر اس کو دم کر دے۔ انشاءاللہ اس کی جو بیماری کی صورت میں بے قراری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات مریض کو شدید تکلیف ہوتی ہے، تو شدید تکلیف کے دوران آپ ان کو یہ دم کر دیجئے کہ آپ نے اول آخر 1 بار درود پاک، درمیان میں 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل یعنی کل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو 3 بار پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے، اور 3 بار آپ نے اس طرح دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مریض کی جو اس طرح بھی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو درد یا بے قراری اس کو محسوس ہو رہی ہوگی یا بے چینی محسوس ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ اس سے بھی اس کو مکمل نجات ملے گی۔ تو دوستو میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔